اپنی پوری زندگی میں امت کو سکھایا ہے وہ صرف صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کا قانون قیامت تک کے لیے ہے، ہمارے دور کے لیے بھی ہے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ اور نبی کی سنتیں قیامت تک کے لیے ہے تو ہمارے دور کے لیے بھی ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ سورہ بقرہ شریف میں تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسا حکم دیتا ہی نہیں جو انسان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کے حکم پر ہم نہیں چل سکتے، یا آج کے دور میں ناممکن ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ کہنے کی گنجائش کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے انسان کو وہی حکم دیا ہے جو وہ کر سکتا ہے، جو انسان نہیں کر سکتا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ ایک بات یہ ہو گئی، جب ہمارا یہ ایمان ہے تو بے حیائی اور بے پردگی کی صبح قیامت تک کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ زمانہ کتنا بھی بدل جائے، دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے، تہذیبیں کتنی بھی بدل جائیں، لیکن کسی بھی زمانے میں نہ آج سے 500 سال کے بعد کبھی مسلمانوں کے لیے یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ بے حیائی جائز ہو جائے یا بے پردگی جائز ہو جائے۔ اگر کوئی شخص امریکہ کی سرزمین پر بھی مسلمان ہوتا ہے، کوئی خاتون وہاں بھی مسلمان ہوتی ہے، تو اس کو بھی حیا اور پردہ لازم ہے۔ کسی علاقے کی، کسی زمانے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ صبح قیامت تک جب بھی کوئی مسلمان ہوگا، کہیں بھی ہوگا دنیا میں، اس کے لیے حیا اور پردہ لازم ہے۔ حیا کا تعلق اور پردے کا تعلق مرد سے بھی ہے، عورت سے بھی ہے، لیکن زیادہ اس کا تعلق خاتون سے ہے۔ حیا اور پردہ دونوں کو آپ آسان جملے میں سمجھیے۔ عورت کے اندر جب حیا ہوتی ہے تو وہ خود غیر مردوں کی طرف مائل نہیں ہوتی، یہ اس کی حیا کی صفت اسے روکتی ہے غیروں کی طرف جانے سے، اور جو پردہ ہے غیروں کو اس تک آنے سے روکتا ہے۔ تو حیا خود عورت کے اندر ہوتی ہے، وہ غیر مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی، اور وہ جو پردہ کرتی ہے وہ اپنے لیے نہیں، وہ دوسروں کے لیے، کہ کوئی مرد اس تک نہ، غیر مرد اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو خاتون کی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے حیا ہے، اور مردوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اس کا پردہ ہے۔ مرد کا معاملہ ہے، مرد کو حیا، اب مرد کو پردے کا کوئی معاملہ تو ہے نہیں، لیکن اس کے ساتھ حیا کے ساتھ غیرت کا معاملہ ہے۔ حیا اس لیے کہ وہ دوسرے غیر عورتوں کی طرف مائل نہ ہو، اور غیرت اس لیے کہ اس کے ماتحت، اس کے انڈر میں جو عورتیں ہیں ان کو غیر مردوں کی طرف نہ جانے دے، وہ بے پردہ ہو جائیں تو اسے غصہ آ جائے، یہ غیرت ہے۔ یہ چیز اسلام میں ہر زمانے میں ضروری ہے، ہر علاقے میں ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مان کر بیٹھے ہیں۔ شاید آج بھی کسی مسلمان کو یہ دل سے کہتے ہوئے کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ حیا کی آج ضرورت نہیں ہے یا پردے کی آج ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت سب محسوس کر رہے ہیں، حالات دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ضرورت سب محسوس کر رہے ہیں۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے اللہ کے اس مقدس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھنا چاہیے کہ ہم غیر عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اور ہمارے ماتحت جو خواتین ہیں ان کو ہم پردہ کرائیں گے اور ان کو غیروں کی طرف مائل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم سوچ کر یہاں سے اٹھنا ہے۔ ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ امت مسلمہ کا 1400 سال کا دور دیکھیے،
मुसलमान अगर काटा गया है, मारा गया है, तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, तो उसकी पहली और बुनियादी वजह अय्याशी ही है। मुसलमान जब अय्याश हो जाता है तो फिर वो दूसरी कौमों के लिए लुक़्मा तर बन जाता है। आप पूरी तारीख़ उठाकर पढ़िए, जब भी जहाँ भी मुसलमानों की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया या मुसलमानों को मारा काटा गया, ज़रूर उनके अंदर बेहयाई और बेपर्दगी फैल चुकी होगी। ये तबाही का सबब बनता है, पूरी कौम तबाह होती है इससे, और दुनिया तो बर्बाद होगी ही, आखिरत भी बर्बाद होगी। हया और पर्दा, इसकी तालीम देखिए इस्लाम कहाँ से हमको दे रहा है। उससे पहले मुस्लिम शरीफ की एक हदीस सुनाता हूँ ताकि हमें इसके ताल्लुक़ से और जहन मिले कि हमको बुराई रोकना है। हदीस शरीफ सुन लीजिए, बात आगे बढ़ाता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर गुनाह हो रहा हो, बुराई हो रही हो, तो अपने हाथ से उसे रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से रोको। ज़बान से भी नहीं रोक सकते, दिल में बुरा जानो। ये ईमान का आखिरी दर्जा है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, हाथ से कौन रोकेगा? माँ बाप, सरपरस्त, उस्ताद, बड़ा छोटे को सज़ा दे और हाथ से रोक दे बुराई करने से। हाथ से रोकने का मतलब सज़ा देकर रोकना। और जिसके हम सरपरस्त नहीं हैं, हमारे बराबर के लोग हैं, हम उनको ज़बान से नसीहत करके रोकेंगे। और कुछ ऐसे शरीर होते हैं कि उनको नसीहत करना अपने आप को मुसीबत में डालना है। हमारे इंतकाम के लिए इंतज़ार में रहेंगे, कहीं हमारा काम बिगाड़ेंगे, हमसे दुश्मनी मोल लेंगे, हमको परेशान करना शुरू कर देंगे। शरीर है, फसादी है, अब उसको नसीहत करेंगे तो हमारा ही जीना दोभर हो जाएगा, ज़बान भी नहीं चला सकते। तो यहाँ पर दिल में बुरा जाने और वहाँ से हट जाए। आखिरी दर्जा मुसलमान के लिए यह है कि गुनाह और बुराई अगर देख रहा है तो उसे दिल में बुरा समझकर वहाँ से हट जाए। दिल में अगर उसको बुरा भी नहीं लग रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और वहाँ से नहीं हट रहा है, तो वो भी उन्हीं लोगों में शामिल है। इस हदीस के तहत, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की शरह लिखने वाले बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम नववी हैं। इमाम नववी ने इस हदीस के तहत लिखा है कि लोगों ने नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना छोड़ दिया लोगों ने। उस ज़माने में इमाम नववी ने फरमाया, आज हमारे ज़माने पर भी आप देखिए कि लोगों ने लोगों को गुनाह करते हुए देखकर भी उनको नसीहत करना छोड़ दी। जबकि इस्लाम की खासियत ही ये बताई गई है कि पिछली उम्मतों में बुराइयां आती थी तो ख़ुद उस उम्मत में कोई नहीं होता था उसको मिटाने वाला, फिर एक नबी को आना पड़ता था। लेकिन ये आखिरी उम्मत में अल्लाह ताला हर वक्त ऐसे लोगों को रखता है जो गुनाह करने वालों को गुनाह से रोकने के लिए नसीहत करते हैं, और हर मुसलमान को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो हम में का हर मुसलमान, कोई ये सोचे कि मैं पाबंद रहूं, बस मैं नमाज पढ़ लूँ, मैं रोज़ा रख लूँ, मैं बाहया रहूँ, मैं अपने घर के लोगों को पर्दा करवाऊँ, मैं अपना देखता रहूँ, तो ये खुदगर्जी इस्लाम में नहीं है। ये खुदगर्जी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है आपको खुद भी नेक रहना है, दूसरों को भी नेक बनाने की कोशिश करना है। आप खुद सोचेंगे मैं बस नेक रहूं, तो इस तरह से एक दिन वो आएगा कि आपके अतराफ के लोग इतने बुरे हो जाएंगे कि अपनी बुराई में आपको भी खींच लेंगे। आप अपनी नेकी बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने अतराफ के लोगों को भी नेक बना कर रखिए, तभी आप नेकी के साथ चल सकते हैं। क्योंकि हम अकेले नहीं चलना है, हमारे साथ घर ख़ानदान है, पड़ोस है, बिजनेस है, दोस्त हैं, यार हैं, सब है। सब नेक रहेंगे तो हम भी उनके हिसाब से हम भी नेक बनकर चल सकते हैं, वरना हमें भी गुनाहों में घसीटा जाएगा। तो दूसरों को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो एक दिन हमको भी बिगड़ना ही पड़ेगा। हालात ऐसे होंगे कि हम ना चाहते हुए बाज़ गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे। चाहते हुए मुब्तला हो, ना चाहते हुए अजाब तो होना ही है उसका, उसके ज़िम्मेदार हम ही होंगे। इसलिए हमको बुराइयों को रोकने की कोशिश करना है। अब इस हदीस की रोशनी में इस्लाह का जहन बनाने के बाद अब बेहयाई और बेपर्दगी की तरफ आइए। इस्लाम की कितनी पाकीज़ा तालीम है। हुजूर की एक हदीस आप सुने। हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं, 7 साल के हो जाएं, या शायद 10 साल
ذہن میں 7 سال ہے یا 10 سال ہے، شبہ ہو رہا ہے 7 یا 10 سال جو بھی ہو، جب وہ اتنے سال کے ہو جائیں تو بیٹے کا اور بیٹی کا بستر الگ کر دو۔ اب تک وہ گھل مل کر سو رہے تھے لیکن اب ان کا بستر الگ کر دو، بیٹے کا بستر الگ، بیٹی کا بستر الگ۔ محدثین کیا فرماتے ہیں؟ یہاں سے ایک مرد و عورت کی تربیت شروع ہوتی ہے اسلام میں۔ بیٹے کو بھی یہ ذہن ملتا ہے کہ میں مرد ہوں اور یہ جو میری بہن ہے یہ عورت ہے، میں الگ صنف کا ہوں، یہ الگ صنف کی ہے، ہم دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، ہم دونوں کو بہرحال فاصلہ بنا کے رکھنا ہے۔ یہ ذہن وہیں سے ملتا ہے دونوں کو بھی کہ ہماری کیٹیگری الگ ہے، ان کی کیٹیگری الگ ہے۔ وہیں سے دونوں کے اندر فاصلہ اسلام پیدا کر کے وہیں سے بنیاد ڈالتا ہے کہ مرد و عورت مل کر رہنے کا اسلام میں طریقہ نہیں ہے، وہ دونوں الگ ہو جانا ہے، فاصلہ بنا لینا ہے۔ پہلے دیکھیے بہن بھائی میں فاصلہ کر دیا گیا، پردہ تو نہیں رکھا گیا، ان میں کوئی پردہ ان کے درمیان نہیں ہے، بہن اپنے بھائی کے سامنے چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہاں سے رات میں ان کے بستر الگ ہو گئے، فاصلہ یہاں کر دیا گیا، شام ہوتے ہی ان کے درمیان فاصلہ کر دیا گیا۔ پھر بچہ بیٹا اور بڑا ہوا، بیٹی اور بڑی ہوئی، تو اب بیٹے کو خاندان کی جو لڑکیاں ہیں ان سے اس کو دور رکھا جائے گا اور لڑکیوں کو ان سے پردہ کرایا جائے گا۔ کیا عمر ہے جس عمر سے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان پردہ کرایا جاتا ہے؟ اسلام میں اس کی کیا عمر ہے وہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم شروع سے بات کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ بڑے ہو گئے، بے پردگی کے ماحول میں ہی چل رہے ہیں، ان پر تو ہم کو دھیان دینا ہی ہے، لیکن ان سے پہلے ہماری نئی نسل کو شروع سے ہی ٹھیک لے کر جانا ہے۔ اس لیے دیکھیے ہم یہ بتا رہے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں جب بالغ ہو جائیں تو ان دونوں کا آپس میں پردہ ہے۔ اب فقہا فرماتے ہیں یہ لوگ بالغ کب ہوتے ہیں، تو ان کی عمر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مرد یعنی لڑکا کم از کم وہ 12 سال کے بعد بالغ ہوگا، 12 سال سے پہلے نہیں ہوگا، 12 سال کم سے کم عمر ہے۔ اس کے بعد 13 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 14 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 15 سال میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی بالغ ہو گیا تب سے اس کا خاندان کی لڑکیوں سے پردہ ہے، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، ان سے اس کا پردہ ہے۔ اگر وہ 15 سال تک اس سے کوئی آثار بلوغ ظاہر نہیں ہوئے، بالغ ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں، تو 15 سال سے تو پردہ کرانا ہی ہے۔ لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ لڑکی کم از کم 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے اسلامی اعتبار سے، لیکن کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو اس کو 12 سال سے پردہ کرانا بہتر ہے، اور کم از کم 15 سال پر تو واجب ہی ہو جاتا ہے، یا جب بھی اس کا بالغ ہونا ظاہر ہو جائے وہیں سے پردہ ہے۔ کچھ ظاہر نہیں ہوا تو 15 سال سے تو پردہ کرانا ہی کرانا ہے۔ تو یہاں سے آپ آئیے دیکھیے 15 سال کو بھی آپ لے کر چلیں، 15 سال کی عمر ہو گئی، اب خاندان کی لڑکیوں سے اس کا پردہ ہو گیا، لڑکی ہے تو خاندان کے لڑکوں سے پردہ ہو گیا، خاندان کے میں نے بتا دیا۔ تو اب یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بچے نہ سمجھیں۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو بچہ سمجھنے والے؟ جب اسلام نے ان کی ایک عمر بتا دی، یہ عمر ہے اب ان کو پردہ کرانا ہی ہے۔ اب تک گھل مل کر کھیلتے رہے، سلام دعا چلتی رہی، مذاق چلتا رہا، اس عمر سے ختم، دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ چچا کی لڑکیاں، ماموں کی لڑکیاں، خالہ کی لڑکیاں، پھوپھی کی لڑکیاں، ان سے ہمارا راستہ 15 سال کی عمر سے الگ ہو گیا۔ اب وہ اجنبی ہے ہمارے لیے، ان سے ہمارا رشتہ ضرور ہے لیکن پردہ ہے۔ یہیں سے اب یہ نگرانی کون کریں گے؟ یہ سرپرستوں کو ہی کرنا ہے، ماں باپ کو، نانا نانی کو، دادا دادی کو، چچا کو، انہی لوگوں کو کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے معاشرے میں، ہمارا بچہ اچھا ہے، برے خیالات کا نہیں ہے، وہ ایسا آوارہ نہیں ہے، ہماری بچی ایسی نہیں ہے۔ یہ سوالات ہوتے ہیں جب حیا اور پردے کی بات آتی ہے خاندان کے لوگوں سے، اور لوگوں میں بھی ایسا ذہن بنا ہوا ہے۔ کوئی نیک آدمی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری بہنیں پردہ کرے، اور بہنوں کو وہ پردے کے تعلق سے اگر نگرانی کرتا ہے تو بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ بھائی ہم پر شک کر رہا ہے، ہم کیسے لگ رہے ہیں بھائی کو، ہم کیا برے لوگ، ہم برے ہیں کیا؟
ہم کیا دیکھیں ایسا ہمارے اندر جو اتنا ہم کو نگرانی کر رہے ہیں. ایک شوہر نیک ہے، بیوی کو پردہ کرانا چاہے تو بیوی کو شکایت مجھ پہ شک کر رہے ہیں. اور بعض بڑے لوگ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی ایسی نہیں ہے، کوئی بول دے کہ بچی سے پردہ کراؤ تو ہماری بچی کو خراب سمجھ رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. اسلام نے پردے کے سلسلے میں اچھے اور خراب کا فرق نہیں کیا ہے. ایک عمر ہو گئی وہاں سے پردہ ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر کسی سے پردہ کر رہے ہیں تو اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ برے ہیں اس لیے پردہ کر رہے ہیں، یہ آوارہ ہیں اس لیے پردہ کر رہے ہیں. نہیں، آوارہ نہیں، نیک ہے تو بھی پردہ کرنا ہے. وہ ایک اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے. عمر ہو گئی، اب پردہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ سامنے والا اچھا ہو برا ہو، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. یہ غلط فہمی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ پردے کی بات آتے ہی اچھا برا سوچنے لگ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ختم ہو جانا چاہیے. اچھے برے کا سوال نہیں ہے، پردہ سب کو کرنا ہے، سب سے کرانا ہے. اب دیکھیے، پردے کے تعلق سے جب یہ بات صاف ہو گئی، اس میں اچھائی برائی کا کوئی دخل نہیں ہے. تو اب یہ جو 15 سال کے ہو گئے خاندان کے، ان کو پردہ بھی ہونا ہے، حیا بھی ہونا ہے. حیا نہیں ہوگی تو پردہ بھی نہیں ہوگا. تو حیا پردہ دونوں ہونا ہے. ان کی عمر کچی ہے، یہ ان کے پاس خود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ یہ خود وہ بے پردگی بے حیائی کے نتیجے سمجھ کر آگے کی حالات کو سوچ کر یہ اب سے پردہ کریں. یہ تو تجربے کار ہوتے ہیں، نہ ان کی عمر ایسی ہوتی ہے، کچی عمر کے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے ان کی نگرانی کرنا. اب یہاں ایک اور نظریہ اسلام کا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاشرہ بے پردگی کر رہا ہے، آپ تو نیک ہے نا، آپ بچیے، آپ کو کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، آپ نیک ہیں آپ بچیے، کوئی پردہ کرے نہ کرے. اس طریقے کی بات کرتے ہیں. لیکن اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی مسلمان کو برائی کا موقع ہی نہ ملے، اور پردے کے سلسلے میں اسلام اس کا لحاظ کرتا ہے. کیونکہ یہ بہت نازک مقام ہے. لوگوں کا تقوی زائل ہوتے دیر نہیں لگتی، لوگوں کی نیکی زائل ہوتے دیر نہیں لگتی، سوچ بدلتے دیر نہیں لگتی، نیت بدلتے دیر نہیں لگتی. یہاں اسلام نے تقوی کے اوپر اعتماد نہیں کیا ہے. یہاں اسلام نے یہ کہا ہے کہ موقع ہی نہ ملے، موقع ہی نہ ملے. مواقع کو ہی اسلام نے ختم کر دیا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ بے پردہ عورتیں بھی پھریں تو بھی آپ کی نظر نہ اٹھیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورتیں بے پردہ نہ پھریں، یہ سوال ہی نہ آئے کہ اس کو نظر اٹھانا ہے یا نظر جھکانا ہے. موقع ہی نہ ملے اس چیز کا، کیونکہ موقع آئے گا بہت کم کوئی ہوگا جو روک سکے گا اپنے آپ کو، ورنہ جو کبھی برائی میں مبتلا نہ ہوا ہو وہیں سے برائی شروع کر دے گا. یہ بہت نازک مقام ہے، اسی لیے اس پر بشارتیں بھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیے جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس پہ بشارت بھی بہت بڑی ہوتی ہے. تو طے یہ ہو گیا کہ برائی کا موقع نہ دینا ہی حل ہے، اور اس کے لیے روک لگانی ہوگی. اور یہ مقام کتنا بڑا ہے کہ آدمی کو ایسا موقع آئے اور آدمی خود کو بچائے، یہ بہت مشکل کام ہے. اسی لیے ثواب بھی اس پر بشارت بھی بہت بڑی ہے. کیا بشارت ہے وہ حدیث سنیے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب انسان سائے کو ترس رہا ہوگا، سائے کو، اسے کہیں سایہ نہیں مل رہا ہوگا، تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص سایہ عطا فرمائے گا. ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو کسی خوبصورت عورت نے اپنے قریب آنے کا موقع دیا، مگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس چیز کے قریب نہیں آ سکتا. اگر کسی نے ایسا کہا ہے زندگی میں کبھی ایک بار بھی کہ موقع آیا لیکن اللہ کا نام لے کر اس نے اپنے آپ کو وہاں سے بچا لیا، تو اس کے لیے بشارت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سایہ خاص میں وہ رہے گا. اتنی بڑی بشارت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مقام ایسا ہے کہ ہر کوئی بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو. بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو بچا لیں گے. اس لیے یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ ہم بچوں کو نیک یعنی ہم حلال حرام سمجھا دیں، اس کی وعیدیں سمجھا دیں، اس پر بچنے کا ثواب سمجھا دیں. اس صرف اتنا کافی نہیں ہوگا، ان کو موقع نہ ملے یہ بھی ہم کو ہی کرنا ہے. اب آپ معاشرے پر نظر ڈالیے کہ
किस उम्र से आज एक लड़का या लड़की बिगड़ रहे हैं और कैसे बिगड़ रहे हैं, वो जगह मालूम हो जाएगी तो हमको भी इस्लाह करने में आसानी होगी। आज आप देखिए, इंसान को बेहयाई की तरफ ले जाने वाली चीज़ों में दो चीज़ें बहुत मजबूत है। एक म्यूज़िक, दूसरी चीज़ बुरे अशार जब गुनगुना कर उसको कोई सुना देता है, आज की ज़बान में जिसको गाने बोलते हैं। म्यूज़िक और गाना एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हया से बाहर निकाल देता है। आज हम मस्जिदों में निकाह कर रहे हैं, वलीमा को सुन्नत कह रहे हैं, लेकिन मुआशरे में कितने घर ऐसे हैं कि जब उन घरों में शादियों का वक्त आता है तो शादी से ताल्लुक़ रखने वाली जो शुरू से दावतें होती हैं, यो चाहे उसको एंगेजमेंट कह लीजिए और कुछ कहिए, वहाँ से लेकर वो जुमागियों तक आखिर तक जाइए, ये जो 8-10 दावतें होती हैं, इन दावतों में कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपने घर में गानों का इंतज़ाम करते हैं। और ख़ानदान के वो जो 14-15 साल के बच्चे बच्चियां हैं, उनको ये फहश गाने सुनने का मौका मिलता है, और वो गाने जो होते हैं उसमें बेहयाई की तालीम, बेपर्दगी की तालीम, फहश बातें, हत्ता के कुफरिया अल्फाज भी होते हैं, और उसके साथ म्यूज़िक, ये चीज़ें ये नई नस्ल को बर्बाद कर रही हैं। फिर हमने ख़ानदान के बच्चे बच्चियों में भी पर्दा नहीं रखा, तो वो जो सुनते हैं उसका उनके दिमाग में असर होता है, और वहीं से उनके अंदर से हया और पर्दा ख़त्म होने लग जाता है। ये हो रहा है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कहिए। हत्ता के मुआशरे का हाल ये हो गया, एक इमाम, एक मस्जिद का इमाम, एक आलिम दीन, एक पीर व मुर्शिद, एक शेख हैं, उनके घर के बाजू एक मुसलमान के घर में शादी है, वो रात के आधी रात तक इस तरह गाने बाजे चलाते हैं कि ये एक इमाम अपने आप को नहीं बचा पाता है उन आवाज़ों से। वो इमाम जिसको सुबह आकर फजर की नमाज़ पढ़ाना है, अगर पड़ोसियों ने 2 बजे रात तक गाने बाजे उसको सुनाए हैं, तो सोचिए क्या उसके ये चीज़ ऐसी है कि हुजूर एक मर्तबा गुज़र रहे थे तो कहीं से गाने की, यानी कोई गा रहा था और बजाया जा रहा था कुछ, तो हुजूर ने अपने कानों में उंगलियां रख ली, आगे तशरीफ़ ले गए, फिर साथ में जो बच्चे थे उनसे पूछा कि आवाज़ आना बंद हो गई? उन्होंने कहा हाँ बंद हो गई। तब हुजूर ने उंगलियां निकाली। तो अब क्या इमाम साहब 2 बजे रात तक उंगलियां रखें अपने कान में कि आवाज़ ना पड़े मेरे कान में? क्या करेंगे वो, कहाँ जाएंगे? एक नेक आदमी जो इससे बचना चाह रहा है, पड़ोसियों ने उसको आधी रात तक सुनवाया, और जो शख्स अपने बच्चों की तरबियत हया और पर्दे के साथ कर रहा है, ये बाजू वाले 2-2 घंटे जब पूरा मोहल्ले को गाने सुनाते हैं, तो इसकी तरबियत पर पानी फिर गया या नहीं फिर गया? तो हम अपने ख़ानदान के बच्चों को तो बर्बाद कर रहे हैं, हमारे करीब रहने वाले नेक लोग, इस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। कोई ये भी नहीं कहता कि भाई इमाम साहब का मकान है थोड़ा परहेज़ करो, ये आलिम साहब का मकान है थोड़ा परहेज़ करो, यहाँ एक शेख रहते हैं परहेज़ करो, या नेक लोगों का। इतना मुआशरा बिगड़ चुका है कि कोई किसी का लिहाज किए बगैर शादियों के मौके पर गाने बाजे और उसके बुरे अशार, हमारे नबी ने अशार की क्या मजम्मत फरमाई है। हमारे नबी ने फरमाया, कुरान मजीद में भी आयत है, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, के शायरों के पीछे गुमराह लोग चलते हैं। शायरों के पीछे चलने वाला रास्ते से भटक जाएगा। शायरी जिसमें फहाशी हो बहुत बुरी चीज़ है, बेइंतहा बुरी चीज़ है, और उसके साथ म्यूज़िक शामिल हो जाए तो फिर कितनी बुरी हो जाती है। और हमारी नौजवान नस्ल ये हमारी तकरीबात में बेहया हो रही है, बेपर्दा हो रही है। इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये हम सबको सोचना पड़ेगा, और हम सबको ये अहद करना पड़ेगा कि हमारे घरों और ख़ानदान में शादियां हो। आपको सूना सूना लग रहा है शादी का घर, आपको सन्नाटा लग रहा है, आपको गड़बड़ चाहिए, तो नाज शरीफ चलाएं। शादियों के मौके के लिए उलमा की बहुत तकरीरें हैं, वही तकरीर चला दें, लोगों की इस्लाह हो जाएगी। और इतनी आवाज़ भी नहीं चलाना है कि सोने का वक्त है और बाजू मकान वाला सो नहीं पा रहा है, अपने घर में सुनाई दे। और ये अच्छी चीज़ें भी हम लगा सकते हैं, अगर सुना सुना लग रहा है, सन्नाटा लग रहा है, गड़बड़ ही करना है, तो ये अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छे अशार भी हैं, नाज शरीफ लगा सकते हैं, कुछ बयान लगा सकते हैं। इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन चीज़ों से हमारी नस्लें ख़राब हो रही है, ये गाने बाजों से।
وہیں سے وہ بے پردہ ہو رہے ہیں. اور تقریبات کے موقع پر جو بے پردگی ہو رہی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. ایک تو یہاں سے جب میں بچپن سے لا رہا ہوں تو یہ تو گھر خاندان کے معاملات ہو گئے. گھر خاندان میں لڑکے لڑکیاں اس طرح بگڑ رہی ہیں. گھر خاندان سے ذرا باہر جائیے. آج کی جو مخلوط تعلیم ہے ہمارے ملک میں اسکول اور کالجز کی، جب گھر کی تربیت مضبوط ہوگی تو وہاں کے برے ماحول کا وہ زیادہ اثر نہیں لیں گے. لیکن یہاں گھر کا ماحول ہی چوپٹ ہے، یہیں سے بے حیائی بے پردگی ہے. تو جب گھر سے باہر جائیں گے اسکولوں کالجوں میں تو وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. تو یہاں جو سیکھیں گے اس کا پریکٹیکل ادھر جا کے کریں گے. گھر میں تو بڑے نیک بنے رہیں گے، ماں باپ سمجھیں گے ہمارا بچہ بہت نیک ہے، ہماری بچی نیک ہے، لیکن گھر سے باہر قدم رکھنے کے بعد وہ کیا کر رہی ہے یہ ان کے گمان میں نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسکول کالج اور ٹیوشن کے نام پر گھر سے نکلنے والی بچیاں پارکوں میں وقت گزار رہی ہیں، ہوٹلوں میں وقت گزار رہی ہیں، تفریح گاہوں میں وقت گزار رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ کوئی ہے ان کا پرسان حال؟ ان کے اندر حیا ہم نے نہیں پیدا کیا اور یہ آزادی ملتے ہی ان کی بے حیائی رنگ دکھانے لگی. اور گھر خاندان میں تو ایسے بے حیائی بے پردگی، باہر یہ اسکول اور کالجز چلیے ٹھیک ہے ہو گیا، سب پڑھنے کی عمر ختم ہو گئی، شادیاں ہو گئی. تو کیا آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا شادی شدہ خواتین ان چیزوں سے محفوظ ہیں؟ کیا یہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک بے حیائی بے پردگی کی عادی اچانک پردے والی اور حیا والی بن جائے گی؟ وہاں جا کر تو اور مواقع کھل جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے پردہ اس طریقے سے ختم ہو رہا ہے، اس طریقے سے ختم ہو رہا ہے. ہماری تقریبات میں بچوں سے لے کر بڑوں تک مردوں اور عورتوں کا اس طرح اختلاط ہو رہا ہے. اسلام نے تو کہا تھا کہ عورت پردے میں رہے اور مرد اپنی نظر نیچے رکھے. ایک حدیث سنیے، صحابہ کرام راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو راستے میں، اٹھو یہاں سے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ہم لوگ یہی ملنے کا موقع ہے، یہیں پر ہم کچھ کام کی باتیں کر لیتے ہیں، راستے میں بیٹھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نظر نیچے رکھو، کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے ہٹا دو، کسی کی مدد کرو، کوئی راستہ بھٹک گیا ہے تو اس کو راستہ بتا دو. راستے میں چونکہ مرد و عورت سب چلتے ہیں اور اس زمانے میں خواتین باپردہ تھیں، بے پردہ نہیں گھومتی تھیں. اس زمانے جب باپردہ خواتین کا زمانہ تھا تب راستوں میں حضور نے تعلیم دی کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھو. آج کے زمانے میں کتنی نظروں کو نیچے رکھنے کی ضرورت ہے؟ آج جب ہم تقریبات میں جاتے ہیں کتنی ضرورت ہے ہم کو اپنی نظریں نیچی کرنے کی، اور خواتین کو کتنی ضرورت ہے پردے کی. اور کتنے ایسے ہیں جو ہماری امی ادھر ہیں، بہن ادھر ہیں، بیوی ادھر ہیں اور ادھر کنارے سے ہو جاتے ہیں، پھر ادھر کی ساری عورتوں پر ان کی نظر بھی پڑتی ہے. اور خواتین بھی یہ نہیں سوچتی کہ کہیں نہ کہیں سے مردوں کی نظر ہم پر پڑ سکتی ہے تو ہم پردے کے ساتھ رہیں، ان کا بھی ایسا خیال نہیں ہوتا. نتیجے میں کیا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ دعوت کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی جائے، کھانا کھائے، واپس آ جائے. ہماری آپ کی کیا بات ہے؟ حضور اپنے گھر میں صحابہ کی دعوت کرتے تھے تو صحابہ کرام ایک مرتبہ دیر تک بیٹھ گئے تو قرآن میں آیت اتر گئی کہ اے مسلمانوں نبی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاؤ تو کھا کر چلے جاؤ، وہاں بیٹھو مت باتیں کرتے ہوئے. ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، کھانا کھانا اور مبارکباد دے کر آنا ہمارا کام ہے. 2 گھنٹے وہاں بیٹھ جانا، وہاں بے حیائی و بے پردگی کا مظاہرہ کرنا اور رات کے 1-2 بجے وہاں سے نکلنا. ایک حدیث آپ سنیے، اس سے بے پردگیاں تو ہو ہی رہی ہیں لیکن اور بھی نقصان کیا ہوتا ہے. حضور کا فرمان ہے جب رات ہو جائے
اور راستے سنسان ہو جائیں تو تم اپنے گھروں سے باہر مت نکلو، کیونکہ رات میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مخلوقات کو عام فرما دیتا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ ان مخلوقات کا ہم سے قریب ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ آج کتنی خواتین ہیں جو آدھی آدھی رات کو وہ تقریبات سے، فنکشن ہالوں سے واپس آتی ہیں، ویران سڑکوں سے گزرتے ہوئے، ویران گلیوں سے گزرتے ہوئے۔ اس لیے آپ دیکھیے خواتین میں بہت شکایت ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ہیبت ہے، بے چینی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، 20 جمائیاں ایک ساتھ، 15 جمائیاں ایک ساتھ، طبیعت اچانک بجھی ہے، ان کو کوئی اس کی وجہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹرز یہ وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں، کچھ ان کو نہیں ملا، کچھ نہیں ہے، سب تو ٹھیک ہے، یہ گولیاں کھا لوگوں نے، کچھ ان کو وجہ بھی نہیں مل رہی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ جب راتوں میں آدھی آدھی رات کو ایک خاتون جس کو اسلام نے گھر کے اندر بھی پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، وہ جب بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں اپنے بالوں کو کھول کر، چہرے کو کھول کر، آدھے آدھے لباس پہن کر وہاں پھریں گی، کونوں میں جائیں گی، وہاں کے ٹوائلٹس میں جائیں گی، ہر قسم کا آدمی ان کو دیکھے گا، اور پھر وہ سنسان راستوں سے آئیں گی، تو ان کی طبیعتوں پر کتنا فرق پڑے گا ان چیزوں کا، بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ لوگ اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے یہ سب، کہ لوگ سوچ رہے ہیں بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، سب مبتلا ہے اس میں۔ لیکن ہمارے اسلام میں کیا کہا گیا ہے؟ نیک لوگوں کا کام ہے کہ وہ گناہوں کے اوپر لوگوں کو تنبیہ کرتے رہیں اور نصیحت کرتے رہیں۔ تو یہ بے پردگی کے ماحول سے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ خواتین کے درمیان بھی حیا پردے کا مسئلہ نہیں رہ گیا، اور اس سب کی بنیاد یہی ہے، اگر پردہ ہو جائے، موقع نہ ملے تو یہ چیزیں بند ہوں گی۔ موقع جب تک رہے گا تو آپ کسی کو کتنا بھی بچانے کی کوشش کیجئے، بچا نہیں سکتے، مواقع ختم کرنے سے ہی بچا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب تک عورت کی شادی نہ ہو، باپ کی ذمہ داری ہے اس کے پردے کی، یا بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور جب نکاح ہو جائے تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور جب تک ماں باپ کے گھر میں تھی، ماں باپ اور بھائی اس کی نگرانی کر رہے تھے، جب نکاح ہو جائے تو شوہر اور ساس سسر اور گھر کے بڑے لوگوں کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بڑے لوگ معاشرے کے جو عمر دراز ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، یہ اگر چاہیں تو چھوٹے لوگوں کو بے پردگی کے مواقع نہیں ملیں گے۔ اور وہ مرد جس کو اللہ نے بیٹیوں سے نواز دیا ہے، جس کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، ایسے مرد بھی اگر ٹھان لیں کہ ہماری زندگی جیسی بھی گزری ہم اپنے بچوں کی تو صحیح تربیت کریں، ہم جن گناہوں کے راستوں سے چل کر آئے ہیں اپنی اولاد کو تو اس سے بچائیں، یہ سوچیں گے اور اپنی اولاد کو بچا لیں گے، تو ممکن ہے کہ اولاد کو صحیح تعلیم تربیت کے ذریعے بچانے کے طوفیل میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ہم جن غلط راستوں سے چل کر آئے ہیں، اگر ہماری اولاد کو اس سے بچائیں تو اسی کے صدقے میں شاید ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ ادھیڑ عمر کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ تو بزرگ اس طرح سرپرستی کریں گے، ادھیڑ عمر کے لوگ اس طرح ٹھان لیں گے کہ ہم اپنے نئی نسل کو اس طریقے سے بے پردگی کے مواقع نہیں دینا ہے، بچانے کی کوشش کرنا ہے، تو بہت معاشرے میں فرق آئے گا، اور یہ سب کو ایسا سوچنا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں جو بے پردگی بے حیائی کا آغاز ہوا، اس کی بنیاد فلمیں اور ڈرامے اور سیریلز ہیں، ٹی وی سے ہی ساری چیزیں پھیلی۔ ایک حدیث آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، سن لیجئے اور عبرت حاصل کیجئے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیا دکھا رہے ہیں۔ اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف میں مصر کی عورتوں کا مکر بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کچھ معاملات ہوئے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ بچیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ نہ پڑھایا جائے، ان کو سورہ نور پڑھایا جائے۔ سورہ نور میں پردے کی تعلیم ہے، اور سورہ یوسف میں جو عورتوں کا مکر بیان ہوا ہے، وہ ترجمہ پڑھ کر کہیں مکر نہ سیکھ لے، ان کو سورہ یوسف کا ترجمہ ہی نہ پڑھایا جائے۔ اور اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو عورت کے لیے ضروری ہو۔
اور یہ مکر سیکھنے کا اندیشہ ہے. تو سوچئے عورت کی حیا، اس کا پردہ کتنا ضروری ہے کہ سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھانے سے روکا گیا ہے. بعد میں کوئی عورت اتنی مضبوط ہو جائے اور وہ خود معلمہ ہو، قوم خواتین کو سنبھالنے والی ہو، تو وہ پڑھ لے گی، سنبھال لے گی، لیکن ابتداءً ایک عام حکم ایسا ہی ہے کہ شروع میں ایسا نہ. تو سوچئے جس اسلام میں سورہ یوسف کے لیے اتنی حساسیت ہے، تو یہ ٹی ویوں کی، فلموں کی، سیریلوں کی اور یہ دنیا بھر کی چیزوں کی، کیا اس کی کہیں سے بھی کوئی گنجائش بن سکتی ہے؟ کتنا صحیح ہے اسلام کا فیصلہ کہ ایسی چیزیں دکھاؤ سناؤ ہی مت کہ اس سے سیکھیں، اور وہیں سے سیکھ لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی ایک تعلیم ہمارے لیے کتنی بہترین ہے. 20ویں پارے میں جہاں ان کا واقعہ ہے، بات ختم کرتا ہوں، ہم بے پردگی سے بچ سکتے ہیں، اس واقعے کو ذہن میں رکھیں. موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدین آئے تو مدین کے کنویں کے پاس شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں. وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں، بھیڑ زیادہ تھی، تو انہوں نے ایک دوسرا کنواں بند تھا تو اس کا پتھر ہٹا کر آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا کہ لڑکیاں ہیں، اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے گھر چلی جائیں. تو انہوں نے احسان کیا. شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اپنے گھر آ کر والد سے کہتی ہیں کہ ایک نوجوان تھے، انہوں نے ہماری ایسے مدد کی، اس لیے ہم آج جلدی آ گئے ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس نیک انسان کو بلا کر لاؤ. جب وہ بلانے کے لیے آئی اور انہوں نے کہا، 20ویں پارے میں ذکر ہے کہ ہمارے ابو بلا رہے ہیں، چلیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، مفسرین فرماتے ہیں اب گھر تو معلوم نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام، اب یہ بیٹی ہی ہے جو لے کر جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیچھے آؤ، میں سامنے چلوں گا، پیچھے سے مجھ کو راستہ بتانا. مفسرین فرماتے ہیں عورت سامنے چلے، مرد اس کے پیچھے چلے گا تو عورت کی بے پردگی ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو پیچھے کیا، عورت پر نظر ہی نہ پڑے، عورت پیچھے رہے گی، یہ سامنے رہیں گے، جہاں مڑنے کا موقع آئے گا وہ پیچھے سے بول دیں گے، مڑ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام دیکھیے ایک نبی کی تعلیم، انہوں نے سامنے ایک چلتی ہوئی عورت کو گوارا نہیں کیا، ان کو پیچھے کیا جبکہ ضرورت تھی. یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں ہر جگہ اس تعلیم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر ایک بس میں، ایک خاندان کی بس ہے اور وہ سب خاندان کے مرد عورت مل کر کہیں جا رہے ہیں، شادیوں میں ہوتا ہے ایسا، تو فرمایا گیا کہ خواتین پیچھے بیٹھیں، پیچھے کے حصے میں بیٹھیں اور مرد سامنے کے حصے میں بیٹھیں. کیوں؟ کیونکہ خواتین کو سامنے بٹھائیں گے اور مردوں کو پیچھے بٹھائیں گے تو خواتین مردوں کی نگاہوں کے سامنے رہیں گی، پردہ نہیں ہوگا. ان کو پیچھے بٹھایا جائے، مردوں کو سامنے بٹھایا جائے. اب ہمارا نظام تو ایسا ہے کہ عورتوں کو سامنے بٹھا دیا گیا ہے اور مردوں کو پیچھے کر دیا گیا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ یہاں بھی پردے کی تعلیم دے رہا ہے کہ عورتیں پیچھے رہیں، مرد آگے رہے. یہ پاکیزہ اسلام کی تعلیمات ہے، ہم کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اس پر. اور یہاں سے نئی نسل سے لے کر بڑی نسل تک ہم کو سوچنا ہے، اور یہ سوچنا مردوں کا کام ہے اور بوڑھی خواتین کا کام ہے. مرد چاہ لیں اور بوڑھی خواتین چاہ لیں، عورتیں بے پردگی کر ہی نہیں سکتی، ان کو موقع ہی نہیں ملے گا. اور اللہ نے یہ ذمہ داری مردوں اور بڑوں کو ہی دی ہے کہ وہ چھوٹوں کو پردہ کرائیں تاکہ کسی کو بہکنے کا موقع ہی نہ ملے اور کسی کو برائی میں پڑنے کا موقع ہی نہ ملے، سد باب ہو جائے. جو غلطی سے تھوڑے بہت کہیں مواقع ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا غلطی سے نظر پڑ جائے وہ معاف ہے، وہ اختیار میں نہیں ہے. ہم کو کیا معلوم ادھر کیا ہے، نظر ڈالتے ہی بے پردگی نظر آئے فوراً ہٹا لیں، یہ معاف ہے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید آج ہم کو آپ کو حیدرآباد کی سڑکوں پہ پھرنا بھی مشکل ہو جاتا. اس حدیث نے ہم کو بچا کے رکھا ہے گناہوں سے کہ غلطی سے نظر پڑ گئی ہٹا لیجئے، گناہ سے بچ گئے. اگر دیکھیے اسلام کتنا سچا مذہب ہے، کتنا اللہ نے وہی حکم دیا جو ہو سکتا ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا کہ نظر پڑنا ہی نہیں چاہیے بے پردہ عورت پہ، کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں. ہم کو کیا معلوم ادھر بے پردہ عورت ہے، پڑ جائے گی، اچانک پڑ گئی، یہ اختیار میں نہیں تھا. لیکن باقی رکھنا تمہارے اختیار میں، اس کو ہٹا لو، نظر ہٹا لو، تو پڑی ہوئی نظر معاف. تو
تو اگر یہ حدیث نہ ہوتی حضور کی تو کیا ہم اور آپ باہر نکل پاتے آج؟ ہاں، لیکن کتنے لوگ اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سوال ہے کہ غلطی سے نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیں، دوسری نظر نہ ڈالیں اور اسی نظر کو باقی نہ رکھیں۔ کیا یہ حدیث ہم کو گناہ سے نہیں بچا رہی ہے؟ تو کیا ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ اور ایک حدیث نفسیات سے ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ نفسیات، ہمارے نبی انسان کو بہت بہترین جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا ہے، تو ہمارے نبی انسانوں کی نفسیات سے واقف ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا، شادی شدہ لوگوں کے لیے وہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی مرد شادی شدہ ہے، اسے اچانک اس کی نظر کسی عورت پر پڑ گئی، وہ عورت اسے اچھی لگ گئی تو فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ صاف حدیث ہے، میرے کوئی الفاظ نہیں ہے، میں بنا کر نہیں بول رہا ہوں کہ اس میں فحاشی ہو، بس حدیث کا ترجمہ ہی میں نے کر دیا ہے۔ اس کے پاس جو ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے۔ یہ ایسی نفسیات ہیں، محدثین فرماتے ہیں یہ اگر سوچ لے آدمی تو اسے بہت مدد مل جائے گی اور وہ اپنی بیوی پر ہی اکتفا کرے گا، آوارہ نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت اگر سمجھ لے، بس اتنی حقیقت ہے۔ ایسی چند حدیثیں ہیں جو اس کو سمجھ لیتا ہے، اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف ایک پاگل پن ہے جو لوگ بے پردگی اور بے ہے مبتلا ہوئے ہیں، یہ انسانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور انسان اگر صحیح حضور کی تعلیمات کو سمجھ لے، اسلام کی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھ لے تو اسے ان چیزوں سے بچنا بھی آسان ہوگا، اور سب سے بڑی چیز اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اور جو ایسا نہیں ہے اسے کبھی بھی اطمینان کی دولت نہیں مل سکتی، بے چینی ساری زندگی اس کے اوپر طاری رہے گی، کبھی وہ سکون سے زندگی نہیں گزار سکے گا۔ تو بے حیائیوں کے اور بے پردگیوں کے خاتمے کے لیے ہم کو سنجیدہ ہو کر ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا، اور صرف ہمیں بیانات سن کر موقع پر متاثر ہونے سے اصلاح نہیں ہو جائے گی۔ یہاں سے جانے کے بعد میدان میں کام کرنا ہوگا ہم کو، اور ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں یہ چیز کرنی ہوگی۔ اور آج کے زمانے میں اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیجئے کہ کون ناراض ہوگا، کون برا مانے گا۔ ہم کو یہ حکم ہی نہیں دیا گیا کہ اللہ رسول کو ناراض کر کے کسی کو راضی کیجئے۔ اللہ رسول کو پہلے راضی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو راضی ہے راضی، جو ناراض ہو ناراض ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں باپ بھی ہوں، اگر وہ گناہ سے راضی ہو رہے ہیں تو ان کو ناراض کیجئے، مگر گناہ مت کیجئے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے۔ ماں باپ کا درجہ اللہ اس کے رسول سے بڑا نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے آپ کسی کی فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ تو اصلاح کرنا ہو تو یہ ذہن سے ہٹا دیں کہ کوئی برا نہ مانے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ضرور لوگ ناراض ہوں گے، کیوں؟ ایک آیت سناتا ہوں قرآن مجید کی۔ قرآن میں فرمایا گیا لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہمت والوں کا کام ہے اور صبر والوں کا کام ہے۔ ہمت والوں کا کام کیوں؟ کیونکہ گناہ سے روکنے کی ہمت سب کے پاس نہیں ہوتی، لوگ دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، غلط ہے مت کرو، ہمت چاہیے پہلے نمبر پر۔ اب جب آپ ہمت کر کے بولیں گے تو لوگ آپ پر تنقید کریں گے، تانا دیں گے، آپ کو نشانہ بنائیں گے، ان کی باتوں پہ آپ کو صبر کرنا ہے، تو صبر بھی چاہیے۔ تو یہ ہمت اور صبر کا کام ہے، تو ہمت بھی چاہیے، صبر بھی چاہیے، اور فرمایا گیا کہ مضبوط ارادے والوں کا کام ہے۔ مضبوط ارادہ چاہیے، کسی نے تانے دیا ہم نے چھوڑ دیا اصلاح کا کام، کہیں کچھ مشکل بھی اصلاح کا کام چھوڑ دیا ہم نے، ایسے چھوڑنے والوں سے اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے تانے سن کر، رکاوٹوں کا مقابلہ کر کے، اور ہر طریقے کے مخالف ماحول سے لڑ کر جو آگے عزم کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اسی سے اصلاح کا کام ہو سکتا ہے۔ ڈر جانے والے سے، بے صبرے سے، برداشت نہ کرنے والے سے، حکمت سے نہ چلنے والے سے، مصلحت کے خلاف چلنے والے سے اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔